السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں خیمے میں عثمان صاحب کے سپاہی بیٹھے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ کھانا بہت لذیذ ہوتا ہے تو وہ سب بہت زیادہ خوش دکھائی دیتے ہیں۔ توران کہتا ہے یہ کفکاز کے پہاڑوں کے ایک چچن کا کھانا ہے۔ جب بہادر یہ کھانا کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں تو وہ ظالموں کے خلاف اپنی تلواریں کھینچتے ہیں۔ جرکتائی کہتا ہے ماشاءاللہ سلام ہو ان بہادروں پر جو کھانے کی بہترین اقسام جانتے ہیں اور صحیح راستے پر چلتے ہیں۔ ایکوت کہتا ہے کھانے کا ذائقہ نہیں رہا، کافروں نے بہت سے لوگ مار ڈالے۔ کیوماس کہتا ہے یہ درد ایک طرف ہمیں مار رہا ہے تو دوسری طرف شہزادوں کی جدائی ہمیں مار رہی ہے۔ قبیلے میں کوئی ترتیب باقی نہیں رہی۔ جیرکتائی کہتا ہے تم لوگ فکر نہ کرو، ہم جب دوبارہ متحد ہوں گے تو انشاءاللہ ہر چیز پہ قابو پا لیں گے۔ مزید یہ کہ ہمارے سردار ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ سن کر سب انشاءاللہ کہتے ہیں۔ جیرکتائی مزید کہتا ہے اب کھانا کھاتے ہیں، کل جنگ کا وقت ہے۔ تو کیوماس کہتا ہے جسے آپ جنگ کہہ رہے ہیں، بھائی کے ساتھ کھڑے ہو کر جنگ جیتتے ہیں جیرکتائی صاحب، لیکن آپ بران بے سے الگ ہو گئے۔ جواب میں جیرکتائی کہتا ہے ہم الگ ہو بھی جائیں تب بھی ہمارے دل ایک ہیں جو ہمیشہ جہاد کے لیے لڑکتے ہیں۔ ہم اس تنازع کو میدانی جنگ میں جاری نہیں رکھ سکتے، تم فکر نہ کرو، بس کل کی تیاری کرو۔ ادھر خیمے میں عثمان صاحب بیٹھے دستاویزات دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ قریب ہی میں بالا خاتون بہت غصے میں بیٹھی ہوتی ہیں۔ دونوں ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے ہچکچا رہے ہوتے ہیں۔ بالآخر بالا خاتون عثمان صاحب کے سامنے آتی ہیں اور کہتی ہیں مجھے نیند نہیں آ رہی، میں باہر ہوا کھانے جا رہی ہوں۔ عثمان صاحب ہاں میں سر ہلاتے ہیں تو بالا خاتون غمگین ہوتے ہوئے خیمے کے باہر جا کھڑی ہوتی ہیں۔ آنسو ان کی آنکھوں سے بہہ پڑتے ہیں۔ یہ بات محسوس کرنے کے باوجود عثمان صاحب خیمے میں بیٹھے رہتے ہیں اور بالا خاتون آگے بڑھ جاتی ہیں۔ ادھر علاؤالدین اور گونجا جانے کی تیاریوں میں مصروف ہوتے ہیں۔ بالا خاتون ان تک جا پہنچتی ہیں اور مسکراتے ہوئے کہتی ہیں میرے بیٹے علاؤالدین، تو تم نے تیاری شروع کر دی ہے، اتنی جلدی کیا ہے بیٹے؟ علاؤالدین کہتا ہے ماں جتنا جلدی جائیں گے اتنا ہی بہتر ہے۔ بالا خاتون کہتی ہیں تم دوبارہ سوچو بیٹا، ہمارے خاندان کی خاطر اور میری خاطر۔ علاؤالدین ان سے پیار کرتے ہوئے کہتا ہے ماں میرا فیصلہ حتمی ہے۔ یہ کہتے ساتھ ان کے ہاتھ کو چومتا ہے۔ بالا خاتون بمشکل خود پہ قابو پاتی ہیں، پھر کہتی ہیں تم مجھے توڑ رہے ہو۔ تو علاؤالدین کہتا ہے ماں ایسا مت کریں، میں ضرور واپس آؤں گا، انشاءاللہ اپنے علم اور قلم سے ملک کی خدمت کروں گا۔ انہیں غمگین دیکھ کر گونجا کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ علاؤالدین مزید کہتا ہے ماں مجھے بھی جانا ہوگا۔ بالا خاتون کہتی ہیں جب سے تم نے اپنے ہاتھ میں یہ قلم لیا ہے میں نے تمہارے لیے بہت سی دعائیں کی ہیں بیٹا، تمہارا راستہ علم میں روشن ہو۔ علاؤالدین مسکراتے ہوئے کہتا ہے میں اس دعا کے ساتھ اس راستے پہ آگے بڑھوں گا۔ اب غمگین نہ ہوں ماں، خاص طور پہ میرے بابا، میں نہیں چاہتا کہ وہ یہ بوجھ اپنی پیٹھ پر لا دیں، اب غمگین نہ ہوں۔ بالا خاتون کہتی ہیں میں یہاں تمہیں سمجھنے آئی ہوں، الوداع کہنے نہیں بیٹا، لیکن جب کہ بچے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ جذبات پہ قابو نہیں رکھ پاتی اور رونے لگ جاتی ہیں۔ علاؤالدین ان کا ہاتھ دل پہ رکھتے ہوئے کہتا ہے یہاں ایک آگ جل رہی ہے اور لامحدود بڑھ رہی ہے، میرا صبر ختم ہو رہا ہے ماں، اچھا ہوگا اگر میں چلا جاؤں۔ بالا خاتون سے پیٹتے ہوئے کہتی ہیں جب میں اپنی بیٹی کے ساتھ دوبارہ ملنے کی امید کر رہی تھی اب مجھے بیٹے کی کمی محسوس ہوگی۔ علاؤالدین کہتا ہے ایسا نہیں ہوگا ماں، ایسا نہیں ہوگا، ہم ملیں گے، ہم میری بہن حلیمہ سے ملیں گے، میرے بابا اسے وہاں کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سنتے ساتھ ہی بالا خاتون اس سے گلے لگ جاتی ہیں۔ خیمے میں عثمان صاحب بہت پریشان کھڑے ہوتے ہیں اور حلیمہ کے بچپن کو یاد کرتے ہیں جب بالا خاتون اس سے پیار کر رہی تھیں۔ اس خیال کے بعد عثمان صاحب کافی غمگین ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف اولاد کا بوجھ ہوتا ہے تو دوسری طرف ریاست کا۔ وہ کبھی اولاد کو یاد کرتے ہیں اور کبھی تخت کو دیکھتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہوئے تخت پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ ادھر اورحان ہولوفیرا سے کہتا ہے وہ جانتا ہے کہ کافروں کی ہم سے دشمنی ہے، لیکن کیا ہے وہ قبیلہ چھوڑ کر چلا جائے گا؟ علاؤالدین صاحب قلم اٹھائیں گے۔ مزید یہ کہ وہ ایسا اس وقت کر رہا ہے جب ریاست مشکل سے گزر رہی ہے۔ علاؤالدین کو جانے دو، امید ہے کہ اس کے پاؤں اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ہولوفیرا اس سے کہتی ہے اگر تم اس سے بات کرو گے تو شاید وہ رک جائے۔ جواب میں اورحان کہتا ہے میں نے اسے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا ہے، لیکن علاؤالدین ہمیں مایوس کرنے کے لیے پرعزم ہے، مطلب یہ کہ اس کا بھائی چارہ اور دین کے لیے جدوجہد یہاں ختم ہوگی۔ ہولوفیرا کہتی ہے مجھے گونجا نے کچھ بتایا ہے اورحان، کیا تم نے واقعی علاؤالدین کو مارا، دوبارہ مدرسے کا طالب علم بننے کو کہا؟ اورحان کوئی جواب نہیں دیتا اور بالا خاتون وہاں پہ آتی ہیں، اورحان سے کہتی ہیں وقت کتنی تیزی سے گزر جاتا ہے نا، جیسے کل ہی کی بات ہو، تم علاؤالدین کے ساتھ بھاگ دوڑ رہے تھے، میں تمہیں اپنے رسول کے بارے میں بتاتی تھی، یاد ہے بیٹا؟ اورحان کہتا ہے یاد ہے ماں، کیا یہ صورتحال میرے دل کو نہیں جلاتی؟ تو بالا خاتون اس سے کہتی ہیں میں نے یہ اس لیے کہا تمہیں یاد آ جائے اورحان، میں تمہیں بتاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرمایا کرتے تھے کہ اصل پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پہ قابو پائے، ایسا ہی ہے نا بیٹا؟ تو اورحان کہتا ہے یاد ہے ماں مجھے۔ بالا خاتون مزید کہتی ہیں یہ غصہ تو نظر بھی نہیں آتا، تلوار سے بھی نہیں کرتا، ہم کیسے شکست دیں گے؟ اور میں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ ہاں اورحان؟ پھر اس کے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہتی ہیں غصے کے بادل تم دونوں میں سے ایک کی آنکھ پر پردہ ڈال دیں تو دوسرا اس کی آنکھ بنے تاکہ تم غصے پر غالب آ سکو، تاکہ غصہ تمہیں شکست نہ دے سکے، تو دو بھائی کبھی جدا نہیں ہوں گے، میں نے تم سے کہا تھا نا، یاد ہے؟ اورحان غمگین ہوتے ہوئے ہاں میں سر ہلاتا ہے۔ بالا خاتون کہتی ہیں تمہیں جب اسے یاد رکھنے کی سب سے زیادہ ضرورت تھی تو تم اسے کیوں بھول گئے؟ تمہیں اسے دیکھنا چاہیے تھا، تم نابینا کیوں ہو گئے؟ اورحان کہتا ہے میں بھی نہیں چاہوں گا کہ ایسا ہو ماں، لیکن میرے لیے علاؤالدین نے کوئی دوسرا راستہ نہیں چھوڑا۔ بالا خاتون کہتی ہیں تو تمہارے پاس اسے مارنے کے سوا اس کے پاس جانے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا؟ ہاں، یہ افسوسناک
افسوسناک ہے، یہ افسوسناک ہے کہ میں تمہیں کچھ نہیں سکھا سکی۔ یہ کہتے ساتھ ہی بالا ہتھون چلی جاتی ہیں اور ران کافی زیادہ شرمندہ اور غمگین دکھائی دیتا ہے۔ رات سے صبح ہو جاتی ہے، بیگم اپنی سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں بیٹھی ہوتی ہے اور رال اس کے پاس آ کر کہتا ہے علاؤالدین قبیلے کو چھوڑنے کے فیصلے کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ تو بیگم خوش ہوتے ہوئے کہتی ہے عثمان کے اچھے دن اتنے ہی تھے۔ پھر ہلتے ہوئے درختوں کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے قیامت کی آوازیں آ رہی ہیں، کیا تم سن رہے ہو؟ یہ عثمان کے لیے ہے۔ پھر کھڑے ہو کر پوچھتی ہے علاؤالدین کب نکلے گا؟ تو رال کہتا ہے کل صبح۔ بیگم خوش ہوتے ہوئے کہتی ہے فوراً یہ خبر اولوگچار تک پہنچا دی جائے۔ بورسا میں صوفیہ بہت غصے میں گلاڈیوس کے پاس آتی ہے اور آتے ساتھ ہی اس پہ حملہ کر دیتی ہے۔ گلاڈیوس خود کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور صوفیہ اس سے پوچھتی ہے یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے ان پر حملہ کیوں کیا؟ تو گلاڈیوس کہتا ہے میں نے وہی کیا جو میں بہتر جانتا ہوں، تمام ترک مرنے کے مستحق ہیں، وہ زندہ کیوں رہیں؟ صوفیہ اس پہ حملہ آور ہوتی ہے تو گلاڈیوس اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ صوفیہ چلاتے ہوئے کہتی ہے میں نے عثمان کے تحادی بننے کے لیے پوئنا کی قربانی دی۔ جو میں گلاڈیوس کہتا ہے میں نے تم سے کہا تھا کہ میں یہاں عثمان کے ساتھ اتحاد کرنے نہیں آیا، میں عثمان کے ساتھ ایک ہی میز پر نہیں بیٹھ سکتا۔ صوفیہ کہتی ہے میں بھی عثمان کی تحادی نہیں بننا چاہتی، وقت آنے پر ہم اسے مار کر زمین واپس لیں گے، لیکن ابھی کے لیے بورسا کے لیے۔ گلاڈیوس اس کی تلوار کھینچتا ہے اور میز میں گاڑ دیتا ہے، پھر کہتا ہے بس کرو بس، تم ترکوں کی طرح بات کر رہی ہو، وہی الفاظ اور وہی خیالات، گویا تم ہی عثمان ہو، وہ جو سوچتا ہے تم وہی سوچتی ہو، وہ جب بیٹی لے لے گا تو ہم پہ حملہ کرے گا اور اس اتحاد کا انجام موت ہے۔ صوفیہ کہتی ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے گلاڈیوس، ورنہ ہم بورسا کھو دیں گے۔ گلاڈیوس چلاتے ہوئے کہتا ہے لیکن یہ راستہ نہیں ہے۔ صوفیہ بھی چیختے ہوئے کہتی ہے بس کرو گلاڈیوس، میرے منصوبے تباہ نہ کرو، میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ گلاڈیوس اسے پرسکون کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر صوفیہ کہتی ہے نہیں نہیں۔ یہ دیکھ کر گلاڈیوس پوچھتا ہے پوئنا نے عثمان کے ساتھ اتحاد پر کیا رد عمل ظاہر کیا؟ تو صوفیہ کہتی ہے وہ نہیں جانتی کہ کیا کرے، وہ کشمکش میں ہے، لیکن وہ وہی کرے گی جیسے میں کہوں گی۔ گلاڈیوس کہتا ہے دیکھو کوئی بھی عثمان کے ساتھ اتحاد نہیں کرنا چاہتا، اب میری باری ہے، میں نے عثمان کو چوکی پر دعوت دی ہے، میں اسے وہاں پہ مار ڈالوں گا اور اس کی عزت خاک میں ملا دوں گا، کوئی اتحاد کا کھیل نہیں۔ صوفیہ اسے روکتے ہوئے کہتی ہے گلاڈیوس میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ تو گلاڈیوس کہتا ہے معاف کرنا، تمہارے پاس اتنی زیادہ طاقت نہیں ہے، تم مجھے نہیں روک سکتی۔ یہ کہتے ساتھ ہی گلاڈیوس آگے بڑھ جاتا ہے اور صوفیہ غصے میں تلوار میان میں ڈال لیتی ہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔